بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری محمد لیاس چینل پر میں اور قاری بابر صاحب آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دشمن کی زباں بندی کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ 2 سے 3 وظائف شیئر کیے جن کا میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. لیکن آج کا عمل دشمن سے انتقام کے لیے ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر آپ یہ عمل ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑھیں گے، تو اس کا الٹا نقصان آپ کو خود ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے. تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آج آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے جی. آپ ٹھیک ہے محترم؟ جی شکر اللہ کا. قاری صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج کا عمل دشمن سے انتقام کے لیے ہے، پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے 2 سے 3 ویڈیوز شیئر کی جی جی جن کا لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، جی جی اور بہت سے لوگوں کے کہنے پر آج پھر آپ یہ زبردست ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. جی تو میں چاہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع کیے بنا ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں اور آپ ہماری آڈینس کے ساتھ وہ عمل شیئر کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے کوئی مجرب المجرب اور خاص الخاص عمل بتائیے. میں آپ کو عرض کروں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس کائنات میں زمین کو چھت بخشی ہے اور پھر پوری کائنات کو بسایا ہے. بے شک. یہاں پر دوستیاں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں. ہر چیز اس دنیا میں جنم لے رہی ہے، بلکہ شروع سے لیتی آئی ہے، بالکل جب سے دنیا بنی ہے. ہاں، جب سے دنیا بنی ہے ازل سے ہی یہ کام چلتا آ رہا ہے. محبت اور عداوت، نفرت اور محبت، دوستی اور دشمنی، یہ 2 آپس میں متضاد چیزیں ہیں اور یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں اور قیامت تک یہ چلتی رہیں گی. بے شک. بلکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہستی، بڑی پیاری ہستی، بڑی لاڈلی ہستی حضور علیہ السلام کے جانی مالی دشمن لوگ بن جایا کرتے تھے. بے شک. آپ علیہ السلام ان کو محبتیں بانٹتے تھے، لوگ بدلے میں نفرتیں بانٹتے تھے. اللہ. لوگ ان کے راستے میں محترم کانٹے بچھاتے تھے، بے شک. لوگ ان کے راستے میں کنویں کھود دیا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا کوڑا کرتے. کرکٹ پھینکا کرتے تھے. اور جناب یہاں تک کہ نوبت آئی کہ حضور علیہ السلام کی ذات عالی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد سراپائے محبت ہے، بے شک. اس میں نکلتی محبت ہے. لوگ ان کو بھی معاف نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی عداوت نہیں چھوڑتے تھے، بے شک. ان کے ساتھ بھی بغض کیا کرتے تھے، دشمنی رکھا کرتے تھے. تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، تو لوگ ہمیں بھی نہیں بخشتے، ہمارے بھی دشمن ہیں، ہم سے بھی عداوت کرتے ہیں، ہم سے بھی بغض کرتے ہیں. تو بہرحال محترم، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی ہمیں کالے مصول ہوتی ہیں. بے شک. بہت زیادہ. جی جی، بہت زیادہ کالے مصول ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر وار کر رہا ہے، یا تو وہ جادو کی صورت میں، یا وہ جنات مسلط کروا دیتا ہے، یا پھر کرائے کے قاتلوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، ہمارے کاروبار کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے یہاں تک بھی فون آئے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، ایسی بات ہے کہ حضرت پیر صاحب کو ایسا عمل بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے
کہ جس سے ہمارے گھر پر جن لوگوں نے قبضہ کیا وہ قبضہ چھوڑ دیں۔ تو بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ کس طرح کی تیری دنیا ہے کہ جو کمزور ہیں اس کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ گھر بھی چھین لیا، کاروبار بھی چھین لیا، رزق بھی چھین لیا، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ کر صاحب یہاں تک دشمنی پہنچ جاتی ہے کہ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ جی جی، ماشاءاللہ محترم نے کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس دشمنی کی وجہ سے۔ تو دشمن محترم ایک تو یہ ہے کہ دشمن آپ کے سامنے آتا ہے، بالکل کہتا ہے کہ میری تیرے ساتھ لڑائی ہے بھائی، فلاں معاملے پہ میں تیرا دشمن ہوں، اس میں قتل و قتال جناب لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ دشمنی کرتے ہیں تویز داغے کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ جی جی جی، دم درود کے ذریعے سے کسی سے جادو کروا دیا، کسی کو بیماری مسلط کروا دی، اور جناب کسی کا کاروبار بند کروا دیا۔ دونوں صورتوں سے لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں، اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ بے شک کیسے اگر آپ مظلوم ہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو حضرت محترم یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دشمن سے بالکل جان چھوٹ جائے گی۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے۔ بالکل بالکل، کسی کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ حضرات یہ اللہ کی ذات عالی کا اسماء الحسنہ کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو ہم قرآنی آیات بتاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بتاتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں جی اس سے بڑا وظیفہ بتائیں، جی بالکل ایسی بات۔ اس سے اچھا وظیفہ بتائیں۔ تو ہم انہیں عرض یہ کرتے ہیں کہ آپ کا اگر یقین ہے لفظ اللہ کی الف پر تو آپ ساری کائنات میں بڑھے ہیں، بے شک اور اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو سارا قرآن پاک ہی آپ کے لیے ناکافی ہے۔ ناکافی ہے۔ تو جو بھی عمل کریں وہ پورے یقین کامل سے آپ کریں۔ اللہ کی ذات عالی کو پکار رہے ہیں یا قرآنی آیات کو پڑھ رہے ہیں تو یقین کامل سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تو اگر آپ اپنے دشمن سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور آپ کمزور ہیں، ناتوا ہیں، آپ اسے انتقام نہیں لے سکتے، ہاں محترم ایک اور بات ذہن میں آ گئی جی جی کہ یہ وظیفہ باہر کے دشمن اگر ہوں، جانی مالی کاروبار کے دشمن اگر ہوں، ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کے افراد دشمن بن جائیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسا یعنی کہ کہ ہر ایک دشمن کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی جی جی، تمام دشمنوں کے لیے، چاہے گھر کے باہر کے دشمن ہیں، گھر کے اندر دشمن ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ گھر میں دشمنی کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ لوگ سوچیں گے کہ گھر کے اندر کون دشمن ہو جی سکتا ہے جی بھلا؟ بالکل بالکل۔ ہاں؟ تو محترم گھر میں دیور ہے، ساس ہے، نندے ہیں، جو آپ کا بسا بسایا گھر اجارنا چاہتے ہیں وہ بھی تو آپ کے دشمن ہیں نا۔ یعنی کہ ان کی محبت ان سے دیکھی نہیں جاتی، ہاں جی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں دراریں پڑ جائیں، بالکل بالکل، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جدا ہو طلاق تک معاملہ چلا جائے۔ تو ایسے ہوا بھی ہے، ہاں ہوتا ہے نا۔ بہت سارے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں کہ شوہر کو اس کے کان بھرے جاتے ہیں، اس کی والدہ ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کا بھائی ہے، اس کے کان بھرتا ہے، وہ آ کے اپنی بیوی سے لڑتا ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن کر صاحب اس میں ایک اور بات ہے نا، جی جی اب یہ کمزوری ہم لوگوں کی ہے کہ تحقیق کیے بنا، جی جی اس بات کی تحقیق کیے بنا سنی سنائی باتوں پر آ کے اپنا بسیا بسایا گھر کو خراب کر دیا۔ ایسی بات ہے، گھر کے دشمن ہوں ان کے لیے بھی کریں، باہر کے دشمن ہوں ان کے لیے بھی کریں۔ جی اب عمل کیا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو درمیان میں کم از کم 31 بار یا عزیزو، اللہ تعالیٰ کا پاک اور مبارک نام ہے یا عزیز، یا عزیزو، اس کا مطلب ہے غالب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غالب ہے اور جتنے بھی مخلوق ہے سب مغلوب ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات عالی کو جو غالب ہے اس کے نام کو پکاریں گے تو ہمارے دشمنوں کو اللہ زیر کر دے۔ کر صاحب اگر کوئی 31 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے تو جی جی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے جی میں روزانہ اس کی 1 تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، جی جی تو پڑھ سکتا جی ہے؟ پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ تعداد کی کوئی اس میں بندش نہیں ہے۔ جی جی
अपनी मर्जी से पढ़ सकता है, लेकिन कम अज कम 31 मरतबा पढ़ना। 31 बार पढ़े। अब पढ़ने की तरतीब ये है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी किसी भी वक्त 24 घंटों में, और वज़ू बेवज़ू आप ये पढ़ सकते हैं। वज़ू ना भी हो तो कोई इशू नहीं, आप इसको पढ़ें। या अजीज़ू 31 बार पढ़कर आपका दुश्मन है, आप उसको जानते हैं, आपने उसको देखा है, तो उसके चेहरे के ऊपर दम कर दें, गुस्से में फूंक मारनी है। और अगर आपने उसको नहीं देखा तो फिर अल्लाह की ज़ात आली से दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरा दुश्मन है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो तू फिर उसको हिदायत दे दे या फिर उसको मेरे रास्ते से हटा दे। कर सब इस अमल को पढ़ना कितने दिन है? हाँ जी, मोहतरम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इसको पढ़ना कितने दिन है। कम अज़ कम इसको 7 दिन मोहतरम पढ़ना है, बग़ैर किसी नागे के, लगातार पढ़ना है, बीच में नागा नहीं करना है। अगर ज़्यादा दिन पढ़ना चाहे कोई तो पढ़ सकता हाँ, है। उसकी तरतीब ये है कि अगर आपका दुश्मन 7 दिन आपने पढ़ा, वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप इसको और 7 दिन पढ़ लें, इंशाल्लाह अगले 7 दिनों में बिल्कुल वो मगलूब हो जाएगा। जी, तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने कर सब की बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने अमल आपके साथ शेयर किया। जिन लोगों को इस अमल की ज़रूरत है वो इस अमल को ज़रूर पढ़ें और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।